یہودی کے 3 سوالات۔ خلیفہ عبد المالک بن مروان کے دور میں بغداد علم و حکمت کا مرکز تھا۔ دشمنان اسلام یہودیوں نے اسلام کو نظریاتی طور پر کمزور کرنے کے لیے بظاہر لاجواب کر دینے والے 3 سوالات دے کر ایک ایسے آدمی کو اسلامی دنیا میں بھیجا جو اعلیٰ طبقہ تک رسائی، بہترین مقررانہ صلاحیتوں اور باروب شخصیت اور آواز کا حامل تھا۔ اس نے پہلے پہل بغداد میں آ کر ایسی بڑی مساجد کا انتخاب کیا جہاں اس سے زیادہ سامعین مل سکتے تھے، اور پھر ان کے سامنے اپنا پہلا سوال رکھا کہ خدا سے پہلے زمین پر کیا تھا، جس کا جواب نہ تو عام آدمی بلکہ ائمہ مسجد میں جو بخوبی دینی تعلیم سے آگاہ ہوتے تھے دے سکے۔ مختلف مساجد میں جا کر یہ فتنہ پھیلانے کے بعد اس نے مدارس کا رخ کیا اور ہر کسی کو لاجواب کرتا گیا۔ اس دوران اس سازشی اور چالاک یہودی کی شہرت دربار شاہی تک بھی پہنچ چکی تھی۔ یہودی نے درجہ بدرجہ آگے بڑھتے ہوئے دربار خلافت تک بھی رسائی حاصل کر لی اور شاہی علماء دین کو چیلنج کرتے ہوئے اس سوال کا جواب مانگا، لیکن بدقسمتی سے کوئی عالم دین اس کے سامنے لب کشائی نہ کر سکا۔ اب میرے دوستو، خلیفہ عبد المالک بن مروان جو کہ خود ایک بہت بڑا عالم دین تھا، اس کو اس واقعے کا بہت رنج تھا۔ اس نے اس یہودی کو دربار خلافت میں بطور شاہ مہمان ٹھہرنے کی اجازت دی اور کہا، تمہارے اس قیام کے دوران میں تمہارے 3 سوالوں کے جواب دوں گا۔ یہودی شاید یہی چاہتا تھا۔ اس نے شاہی دعوت قبول کر لی۔ خلیفہ وقت نے ایسے علماء کی تلاش کا حکم دے دیا جو اس کے سوالات کے جوابات دینے کے متحمل ہو سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی عالم اسی توقعات پر پورا نہ اتر سکا اور یکے بعد دیگرے تمام علماء شکست خوردہ انداز میں سر جھکائے واپس چلے گئے۔ میرے پیارو، خلیفہ عبد المالک اگرچہ تکلیف میں تھا لیکن مایوس نہ ہوا۔ بالآخر ایک دن ایک درباری وزیر نے انہیں کہا کہ جہاں پناہ، اگر کوفے کے ایک نوجوان عالم کو طلب کیا جائے تو یقین کامل ہے کہ وہ اس یہودی کو لاجواب کر سکے گا۔ عبد المالک مذکورہ آدمی کی عمر جان کر قدرے پریشان ہوا کہ اس قدر جہاں دیدہ علماء جن سوالوں کے جوابات نہ دے سکے، ان کا جواب ایک نوجوان کیا دے گا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ نیم دلی سے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے بھی آزما لو۔ شاہی اہلکاروں کو کوفہ روانہ کر دیا گیا، جنہوں نے حضرت نعمان بن ثابت، جو کہ بعد میں امام ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہوئے، کے دروازے پر دستک دی اور مدعا بیان کیا۔ آپ اپنی والدہ محترمہ اور اپنے محترم استاد امام حماد سے اجازت لے کر دربار شاہی پہنچے، اور وہ معرکہ جس نے اسلامی دنیا اور خاص طور پر خلیفہ وقت کی نیندیں اڑا رکھی تھیں کو سر کرنے کے لیے اگلے دن دربار سجایا گیا۔ اے کاش وہ قابل دید منظر ہم اور آپ بھی دیکھ سکتے، جب وہ یہودی انتہائی تکبرانہ انداز کے ساتھ خلیفہ کے ساتھ کرسی پر براجمان ہوا، اور پھر چند ہی لمحوں کے بعد نورانی چہرے کا حامل ایک نوجوان چپکے سے درباریوں میں آ کر بیٹھ گیا۔ خلیفہ نے روایت کے مطابق سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے کا حکم دیا۔ اس یہودی نے اپنے مخصوص متکبرانہ لہجے اور باروب آواز میں کہا کہ بتاؤ، اللہ سے پہلے کیا تھا؟ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ امام ابو حنیفہ نے اسے روکتے ہوئے کہا کہ تم مانگنے والے ہو جبکہ میں دینے والا، اور ساتھ ہی خلیفہ سے درخواست کی کہ دینے والے کے منصب کا لحاظ کرتے ہوئے میری نشست کو اس کے ساتھ بدلنے کا حکم دیں۔
خلیفہ نے نہ صرف خوش ہو کر اس یہودی کو عام درباریوں میں جا کر بیٹھنے کا حکم دیا اور آپ کو اس کی نشست سونپ دی، بلکہ آپ کے لہجے کے اعتماد کی بدولت اس کی امید بھی بر آنے لگی۔ بہرحال قارئین کرام، سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا اور اس نے دوبارہ پوچھا کہ مجھے بتایا جائے کہ خدا سے پہلے کیا تھا۔ آپ نے انتہائی اطمینان سے فرمایا کہ اعداد کا شمار کرو، جس پر اس نے گنتی گننا شروع کر دی۔ آپ نے ٹوکا اور فرمایا کہ صحیح شمار کرو۔ اس نے دوبارہ گنتی شروع کر دی، لیکن پھر درستگی کا حکم دیا، جس پر اس نے اکتا کر کہا کہ اور کس طرح شمار کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک سے پہلے شمار کر۔ اس نے کہا کہ ایک سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، گویا کہ وہ گھبرا گیا تھا۔ تو آپ نے ہنس کر کہا، ایک سے پہلے پوچھنے والا بے معنی سوال کیوں کرتے ہو؟ اس موقع پر خلیفہ وقت اور درباریوں کی خوشی دیدنی تھی۔ خلیفہ نے دوسرے سوال کا حکم دیا۔ یہودی نے سوال پوچھا کہ خدا کا رخ کس طرف ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے چند گھڑی توقف فرمایا اور حکم دیا کہ ایک شمع لائی جائے، جس کو جلانے کے بعد آپ نے یہودی سے سوال کیا، مجھے اس روشنی کا رخ متعین کر کے دو، یعنی جو شمع کی روشنی تھی۔ جس کے جواب میں اس نے کمزور لہجے میں کہا کہ یہ ممکن نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بھی ایک نور ہے جس کے رخ کا تعین بھی ممکن نہیں، اور تم یہ جاننے کے باوجود بے معنی سوالات کر رہے ہو۔ عزیز دوستو، اس پر یہودی اندر سے بھی ٹوٹ چکا تھا، لیکن اس نے پھر بھی بے دلی سے اگلا سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیں، خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے ہنس کر فرمایا کہ وہ ایک جہاں دیدہ دماغ کے حامل یہودی شخص کو ایک نوجوان کے سامنے شرمندہ کر رہا ہے۔ جس پر دربار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور میرے پیارو، یوں وہ فتنہ ختم ہو گیا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جزاک اللہ۔